سورۃ السجدہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا تذکرہ ہے۔ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تھی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ چونکہ اللہ کی طرف سے اتری تو تمام کی تمام کتابوں کے اندر بنیادی جو بات تھی وہ توحید کے متعلق تھی، اور باقی بھی جتنی باتیں تھیں وہ چونکہ اللہ کی طرف سے تھی تو ہر ایک بات اس کے اندر اس وقت کی جو بھی امت تھی ان کی بھلائی ان کی کامیابی کے راز چھپے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے جن کو تورات ملی انہوں نے اس کے اندر تحریف کر دی۔ جب تک تورات اصلی شکل میں تھی اس وقت تک وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کبھی ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ جبرائیل کیوں لے کر آئے، میکائیل لے کے آتے۔ کبھی یہ کہتے کہ اس کے اندر جو احکام ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، یعنی کہ وہ ہیلے بہانے کرتے رہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر تو اہل کتاب کے ہاتھ میں وہ کتاب چڑھ گئی تو انہوں نے اپنی مرضی کے بیچ میں سے باب نکال دیے، کچھ اضافہ کر دیا۔ یہی حال عیسائیوں نے انجیل کے ساتھ کیا، یعنی جو بھی آسمانی کتابیں تھیں سب کے اندر تحریف کر ڈالی۔ آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں لیکن صرف نام کی۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوئی۔ وہ کہاں پر ہوئی تھی؟ معراج کی رات ہوئی تھی۔ تو اس ملاقات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ شک میں نہ رہیں، یعنی کہ وہ صرف خیالات کی دنیا نہیں تھی بلکہ حقیقتاً وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جن سے آپ کی ہم نے ملاقات کرائی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے بہت سارے امام بنائے۔ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقتدا، پیشوا، جس کی لوگ بات مانیں، جس کی لوگ اطاعت کریں، جس کی پیروی کریں، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور وہ جو امام تھے بہت سارے، ان کی ذمہ داری یہ تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جو احکام عطا فرماتے تھے اس کے مطابق وہ تبلیغ کریں، یعنی کہ جس طریقے سے نبی کا کام ہوتا ہے
اسی طریقے سے اب یہ امت ہے، اللہ کے نبی چونکہ آخری نبی ہیں، تو اب اللہ کے نبی کا جو کام ہے اب یہ امت بھی کر رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر امام بھیجے گئے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کے اوپر وحی اترتی تھی کہ وہ نبی تھے، وہ عام انسان تھے لیکن نیک تھے، اچھے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو امامت کا رتبہ عطا فرمایا کہ تم بڑے ہو، تم مقتدا ہو، پیشوا ہو، اپنے اپنے قبیلوں کو سمجھاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل کے مختلف قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار، اپنا ایک امام بن گیا کہ آپ ان کو سمجھاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا فیصلہ پھر میں نے خود کرنا ہے قیامت کے دن۔ باقی یہ جو امت ہے، اس امت نے بھی تو اسی راستے کا انتخاب کیا جس طریقے سے بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانی کی، ان کو ستایا، ان کو پریشان کیا، اسی طریقے سے مشرکین مکہ نے بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ پہلی امتوں کا حشر کیا ہوا ہے، وہ تو گزر گئے لیکن یہ تو موجود ہیں، یہ تو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں، یہ ایسی غلطیاں نہ کریں کہ یہ بھی عذاب کے مستحق بن جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس آپ نہ رہیں شک میں ان سے ملاقات میں، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت، وہ جو کتاب تھی تورات، ہم نے اس کو بنایا ہدایت لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، وہ ان کی رہنمائی کرنے والی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے، ائمہ یہ امام کی جمع ہے، ہم نے بہت سارے امام بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر سے کام لیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، یعنی وہ جو ائمہ تھے ان کی صفات یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین بھی رکھتے تھے اور صبر بھی کرتے تھے، یعنی کہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، بے شک تیرا رب وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں میں جس کے اندر وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہدی لہم، کیا ان کے لیے ظاہر نہیں ہوا، یہ بات ان کے لیے واضح نہیں ہوئی، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے قبل کتنی قوموں کو ہلاک کیا، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کی رہنے کی جگہوں میں چلتے ہیں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کچھ بھی کام مشکل نہیں، سب کچھ آسان ہے۔ قادر جو ہے، جب حضور علیہ السلام معراج کے سفر پہ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے راستے کے اندر، ابھی تک آسمانی سفر نہیں تھا، زمینی سفر تھا، تو اس زمینی سفر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلہ ہے، اس میں ان کی قبر تھی، تو وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب آپ گئے بیت المقدس، تو وہاں پر آپ نے 1,24,000 پیغمبروں کو نماز پڑھائی، امامت کرائی، وہاں پر بھی وہ موجود تھے۔ پھر اس کے بعد جب آسمانی سفر شروع ہوا، تو وہاں پر چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو وہاں پر پھر موجود تھے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بار ملاقات کرا دی،
اب کوئی اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، قبر میں بھی تھے، پھر وہ بیت المقدس کے اندر بھی پہنچ گئے، مسجد اقصیٰ کے اندر، پھر وہ آسمان پر بھی پہنچ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اکٹھا کر دیا اور پھر اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچ گئے، تو اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ مختلف پیغمبروں کی وہاں ملاقات ہوئی ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ آپ موسیٰ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں شک میں نہ رہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے تھے کہ میری قدرت یہ ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس کا نام کیا تھا؟ تورات، اور تورات کا معنی تھا قانون۔ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں کوئی ایسا قانون، کوئی ضابطہ حیات مل جائے کہ اس کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، یعنی کہ ایک قانون عطا فرمایا جو ان کا اپنا مطالبہ تھا، لیکن جب انہوں نے اس میں احکام دیکھے تو وہ ان کو مشکل لگے، تو یہ بگڑ گئے اور پہلے تو ہیلے بہانے، پھر بالکل ہی انکار کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے اوپر پہاڑ کو لا کے کھڑا کر دیا، فرمایا کہ اب بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو یہ اس ڈنڈے کے ڈر سے مان گئے تھے۔ بہرحال یہ تو تذکرہ تھا بنی اسرائیل کا۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ انہی بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے، سارے برے نہیں تھے، تو اچھے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے امام بنا دیے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کا 3 رکوع وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، ان میں 12 نقیب بھیجے۔ اب یہاں پر تذکرہ ہے اماموں کا اور وہاں تذکرہ ہے 12 نقیبوں کا، تو اس سے اہل تشیع نے 12 امام نکال لیے۔ اب اس سے پوچھو بھئی امام کہاں سے آ گئے؟ تو اس قسم کی آیات پڑھیں گے تو جو قرآن نہیں سمجھ سکتے، جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو وہ پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کی آیت پڑھی ہے اور قرآن کا ہم نے ترجمہ دیکھا، قرآن ترجمہ والا تو مسجد میں ہوتا ہی ہے، ہم نے دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ ہم نے ان میں سے امام بنایا، تو امام تو تھے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ بھی سچے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو امامت کا نظریہ ہے یہ سراسر باطل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں پر بھی قرآن میں تذکرہ ملتا ہے نا امامت کا، اب جیسے آج کے درس میں ہے تو ذکر کس کا چل رہا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ذکر چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی کہ یہ امام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور جو سورۃ المائدہ کے 3 رکوع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور 12 نقیب بھیجے۔ شاید آپ کو یاد ہو پہلے بھی درس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے 12 قبیلے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو پتھر تھا اس کے اوپر جب آپ عصا مبارک اللہ کے حکم سے مارتے تھے اس میں سے کتنے چشمے نکلتے تھے؟ 12 نکلتے تھے۔ تو وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی، تاکہ پانی پر کسی کی لڑائی نہ ہو، اور 12 نقیب یعنی کہ ہر قبیلے کا ایک سردار۔ تو وہ بنی اسرائیل کے نقیب تھے، ان کے امام بے شک مان لو، ان کے سردار مان لو، ان کے بڑے مان لو، ان کے امام مان لو، تو یہ ان کے تھے۔ اس امت کے لیے تو ایسا کوئی بھی حکم قرآن میں نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ تو وہ امام کیسے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ اگرچہ وہ خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرتے تھے اور بت پرست تھے، ہر گھر میں بت تھا، خانہ کعبہ بتوں سے محفوظ نہیں تھا، لیکن دعویٰ ان کا بھی یہی تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ لیکن
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل ابراہیمی ہم مسلمان ہیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم تو موحد تھے۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ایک آیت میں سب کو رگڑا لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، اور وہ مسلم تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ یہودی بھی ختم ہو گیا، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی سارے کے سارے فارغ ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ جو ابراہیمی ہیں وہ میرے نبی ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے، یعنی کہ ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو امامت کا نظریہ وہ بنی اسرائیل کے دور میں ہو ان کے لیے ہو، یا ان کے 12 نقیب ہوں جس سے یہ 12 امام بنا کر پھر رہے ہیں، تو ان کے اماموں کے ساتھ ان کا کوئی میل جول ہی نہیں ہے، کوئی کنیکشن ہی نہیں بنتا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ 12 امام ہیں یہ منصوص من اللہ ہیں۔ منصوص من اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے نبیوں کے عہدے اللہ کی طرف سے ہیں، ان پر وحی اترتی ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 12 امام بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اور ان پر بھی وحی اترتی ہے، یہ بھی معصوم ہے، اس لیے کہتے ہیں 12 معصوم۔ تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور جن کا ہے یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے۔ نبیوں کے بعد اور کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے انسانوں کے اندر جس کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ معصوم ہے۔ نبی چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور انہوں نے نمونہ بننا ہوتا ہے، جو سیمپل اور نمونہ ہو اگر وہ بھی خراب ہو جائے تو پھر آگے کیا حال ہوگا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی بھی کوئی گناہ کرتے تو کوئی امت یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تبلیغ کرتے ہو اپنا کام دیکھو۔ تو نبی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کے بعد صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، یا اولیاء کرام ہوں، ان کو محفوظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن غلطی کا، خطا کا امکان سب میں ہوتا ہے، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر حدیں جاری ہوئی ہیں، ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ تو حدیں کیوں جاری ہوئی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان تھے، معصوم نہیں تھے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کو سنسار کیا گیا، تو حدیں اس لیے جاری ہوئی ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن کسی نبی سے کوئی غلطی ایسی نہیں ہوئی، کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنا نظریہ جو امامت ہے یہ حقیقتاً چونکہ خود ساختہ ہے، تو یہ انبیاء کرام کی توہین ہے اور اللہ کی بھی توہین ہے، اس لیے کہ اگر اماموں کو نبیوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیں کہ جیسے وہ اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، جیسے وہ معصوم جیسے یہ معصوم، تو پھر بتائیے کہ پھر نبیوں کا رتبہ کہاں رہے گا؟ نبیوں کے بعد اگر اماموں کا جو درجہ ہے وہ نبیوں کے برابر، اور بعض تو نبیوں سے بھی بڑھا دیتے ہیں، جن کے 12 امام ہیں تو یہ 12 اماموں کو نبی پاک سے بھی بڑھا دیتے ہیں، بڑھاتے کہ نہیں باتیں؟ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کبھی بھی اللہ کے رسول سے مدد نہیں مانگیں گے، یعنی کہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہیں گے، لیکن یا علی مدد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علی کو نبی سے اوپر سمجھتے ہیں، اس لیے رسول سے نہیں مانگیں گے لیکن علی سے مانگیں گے، اور یہ کبھی یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ وارث یا نبی، حالانکہ یہ بھی بات غلط ہے۔ اصل عقیدہ توحید تو یہ کہ اللہ ہی وارث ہے اور مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، لیکن میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک نبی اور ایک امام کا آپس کے اندر میں، یعنی کہ موازنہ کر کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے نظر میں امام کہاں پہ کھڑا ہے، اس کا کیا درجہ، کیا مقام ہے، کہ یہ نبی کو اور نبی کیا اللہ کو بھی سائڈ پہ کر سکتے ہیں لیکن امام کو نہیں، حالانکہ یہ خود ساختہ ہے ان کا عقیدہ، انہوں نے خود بنایا کہ یہ ہمارا پہلا امام ہے، یہ دوسرا امام ہے، یہ تیسرا امام ہے،
اور ان کے اندر پھر 20 فرقے ہیں، 2 4 نہیں ہیں، 20 ہیں۔ ایک ہیں جو 12 اماموں والے ہیں، ملک شام میں جو لوگ رہتے ہیں جہاں پر یہ بشار الاسد تھا، تو یہ 6 اماموں والے تھے، یہ 12 کو نہیں مانتے، صرف 6 کو مانتے ہیں۔ اور انہی میں سے پھر اسماعیلی ہیں جن کا ابھی 49واں امام ابھی مرا نا آغا خانی کا، تو اب ان کا 50واں آ گیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں ہمارا امام رہتا ہے، وہ 12 پر بھی نہیں رکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک امام چلا جائے گا، اس کے بعد پھر دوسرا آ جائے گا، وہ مرے گا، پھر اس کا جانشین آ جائے گا، یعنی اپنی زندگی کے اندر وہ نامزد کر دے گا، یہ جو ان کی مشاورت ہوگی، ان کا امام چلتا رہے گا قیامت تک۔ جو 12 والے ہیں ان کے 11 آ گیا، 12واں ابھی تک آ نہیں رہا۔ اور یہ بھی عجیب ڈرامہ بازی ہے کہ 12واں امام، حالانکہ جو امام مہدی ہیں وہ تو ہمارا امام ہے، ہم تو ان کو مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے جو کہ کسی کی بنائی ہوئی فرضی بات نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور فرمایا کہ اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور فرمایا کہ وہ میرے خاندان سے ہوگا، قریش خاندان سے ہوگا، اور فرمایا کہ تمہیں ملے گا کہاں؟ خانہ کعبہ کا جب لوگ طواف کر رہے ہوں گے تو وہاں پر اس کو پہچانیں گے۔ تو وہ امام مہدی جس پر ہمارا ایمان ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، اور وہ تو ان صفات کا مالک ہوگا، لیکن ان کا جو 12واں امام ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، پھر وہ غائب ہو چکا ہے۔ چلو غائب ہو گیا تو وہ بھی چلو ٹھیک ہے، تم نے غائب کر دیا، پھر وہ صرف غائب بھی نہیں ہے، وہ خفیہ دورے بھی کرتا رہتا ہے۔ خفیہ دورے کیسے کرتا ہے؟ بھئی منگل کے دن ایک مسجد ہے وہاں پر ایران میں، جمکران، منگل بدھ کو وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اور علاقہ ہے، ایک اور مسجد ہے، مسجد ساحلہ، وہاں پر وہ جمعرات کا پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ڈیوٹی ہے، منگل بدھ کو یہاں آئے گا، جمعرات کو پھر وہاں پر چلے جائے گا۔ پھر اور ان کا ایک مخصوص علاقہ ہے، وہاں پر پھر جمعے کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ مختلف جگہوں پر وہ امام پھرتا رہتا ہے، اور ان کا گمان یہ ہے کہ وہ سارا نظام چلا رہا ہے اور ہمیں ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں وہ پرچی لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ تم نے اپنا نظام یوں چلانا ہے۔ اگر پرچیاں بھی وہ لکھ کے ڈال جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر ہونے میں کیا پریشانی ہے، کیا تردد ہے؟ آخر اس امام کے تم انتظار بھی کر رہے ہو، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہو۔ یہ عجل فرجہ، یہ عجل فرجہ کا کیا معنی ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں درود شریف کے اندر، کہ بھئی اس کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے، وہ جلدی ظاہر ہو جائے۔ تو ظاہر تو ہوا کرے، جب پرچے بھی ڈال کے جاتا ہے، تمہیں یہ پتہ ہے کہ منگل کو فلاں جگہ جاتا ہے، بدھ کو فلاں جگہ جاتا ہے، جمعے کو فلاں جگہ جاتا ہے، تو تم اس کو ملتے کیوں نہیں ہو، یا وہ تمہیں کیوں نہیں ملتا؟ اگر نہیں ملتا تو تمہیں کس نے بتایا؟ تمہارے پر وحی اتری ہے کہ وہ منگل کو فلاں جگہ ہوتا ہے؟ تو یعنی کہ کتنا ایک بودھا عقید ہے، کتنا بےہودہ عقید ہے، کتنا جاہلانہ ہے، یعنی ایک عام بچہ بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی مان سکتا ہے؟ لیکن جن کی گھٹی میں وہی بات پڑی، ان کو شروع سے بتایا گیا کہ ایسے ہے ایسے ہے، وہ پکے کھڑے۔ تو اس قسم کے جو ہے نا مفروضے یہ ہمارے عقیدے میں نہیں، الحمدللہ۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جس کی بنیاد قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے جو کچھ فرما دیا وہ حق سچ ہے، کسی حدیث میں کسی آیت میں اماموں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ 12 امام ہیں، 11 موجود ہوں گے، 12واں غائب ہو جائے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو 12واں امام ہے، ایک ہوتی سنی سنی باتیں، لیکن سنی سنی باتیں الحمدللہ میں کرتا نہیں ہوں۔ میں اس بات سے حیران ہوا کہ جب میں نے حدیث پاک پڑھی تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا؟ بھول تو نہیں گیا نا؟ یاد ہے؟ لیکن جب میں وہاں پر گیا ہوں تو میں نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ وہاں پر ان کے جو امام مہدی ہیں ان کی ماں کا نام تھا نرگس، اس کی قبر بھی تھی وہاں۔ امام پیدا نہیں ہوا، ماں پیدا ہو کے مر بھی گئی ہے، اور اس کا نام نرگس ہے۔ اب نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بات کو مانے یا ان کی نرگس کو مانے؟
تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی خفیہ ہے یا میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہاں. تو اب ایسے عقیدے کو ہم کیا مانیں؟ کیا قرآن حدیث کی یہ تعلیمات ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات وہ کہاں جائے گی کہ اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، میرے ہم نام محمد اس کا نام ہوگا، قریش خاندان سے ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں جی یہ امام حسن عسکری کی اولاد میں سے بس ہیں. اب کون سمجھائے؟ یہ جی ان کی والدہ کی قبر ہے جی، یہ ان کی پھوپھی کی قبر ہے، پھوپھی کی بھی ساتھ تھی. تو یہ عقیدے اللہ کا شکر ہے ہمارے نہیں ہیں الحمدللہ. تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ قرآن میں چونکہ یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے امام بنا دیے. وہ کہتے ہیں دیکھا جی قرآن میں آ گئی ہے. تو قرآن میں تمہارے اماموں کے بارے میں کچھ نہیں آیا، یہ ہے بنی اسرائیل کے اماموں کے بارے میں. ہاں اگر تم کہتے ہو کہ نہیں یہ ہمارے ہیں تو پھر مان لو کہ ہم بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ تو یہودی تھے، تو پھر لڑی پھر وہاں جا کے مل جائے گی. لیکن یہ بات بھی نہیں مانتے کہ ہم تو مومنین کرام ہیں. اگر ان اماموں اس آیت سے نکالتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ جن کے لیے ہم بھی انہی میں سے ہیں. باقی جو یہ امام ہیں جن کو یہ امام مانتے ہیں ہم ان کو امام مانتے ہیں، ہمارے وہ امام ہیں. لیکن ان کے عقائد نہیں تھے ایسے جو ان کے عقائد ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو امام ہیں ان کے 12 ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام مہدی سے بہت زیادہ تعلق ہے. اور باقی بھی جتنے ائمہ کرام ہیں ان کے، وہ ان کے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہیں. اس لیے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم نے اپنائی ہوئی ہیں. ان کی تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں. ان کی تعلیمات یہی تھی کہ مر جاؤ لیکن نماز نہ چھوڑنا. ان کی تعلیمات یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا. ان کی تعلیمات یہی تھی کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے پردہ نہ چھوڑنا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کی تعلیمات کو اپنایا ہوا ہے. تو ان کی تعلیمات ہم نے اپنائی ہوئی تو وہ ہمارے ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں براہ راست. ان کی شاگردی کے اندر وہ رہے 1-2 دن نہیں، تقریباً 3 سال ان سے پڑھتے رہے. تو پھر جو فقہ جعفری ہے حقیقتاً تو فقہ حنفی ہوئی نا. ہمارے امام صاحب کو جو انہوں نے پڑھایا تھا ہمارے امام صاحب نے ہمیں بتایا، تو امام جعفر صادق بھی ہمارے ہوئے، فقہ جعفری بھی ہماری ہوئی. تو فقہ جعفری فقہ حنفی میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ان کی فقہ جو ہے وہ جعفری بھی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. یعنی کہ جو اصل تعلیمات ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ اپنائی ہیں. انہوں نے تعلیمات کو چھوڑ دیا کہ وہ مشکل کام تھا نا نماز پڑھنا، تو وقت گزارنا اور چلو پھرو کھاؤ پیو اور بس ٹھیک ہے، اور ریاکاری اور دکھاوا یہ ان کاموں کے اندر پڑ گئے. اور ان اماموں کا کام کیا تھا یہدون بامرنا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے امر سے ہمارے حکم سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، راستے دکھاتے تھے. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہم ان 12 اماموں کو بھی مانتے ہیں. اور جو فقہ کے 4 بڑے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، ہم ان 4 کو بھی مانتے ہیں. یعنی کہ ہم تو الحمدللہ اماموں کو امام مانتے ہیں لیکن معصوم ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانتے. عقیدت ہے، احترام ہے، محبت ہے، معصوم نہیں مانتے. اس لیے کہ ابو حنیفہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یہی سمجھایا کہ میں معصوم نہیں ہوں اور میری ہر بات درست ہو اس کا دعویٰ بھی نہیں ہے. جو بات تمہیں معلوم ہو کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، حدیث سے ٹکرا رہی، تو میری بات کو رد کر دینا. جو بات قرآن حدیث کے بالکل موافق ہو اس کو اپنا لینا. الحمدللہ ہم حنفی ابو حنیفہ کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں قرآن حدیث کی سمجھ نہیں تھی، انہوں نے گھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ پی لو، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی. اس لیے ہم فقہ حنفی کو مانتے ہیں. اس لیے نہیں مانتے کہ حنفی فقہ مانتی ہیں اور قرآن حدیث کو ہم نے بائی پاس کر دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن حدیث کا خلاصہ فقہ حنفی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ، ہماری جو بنیاد ہے وہ قرآن میں ہے، وہ حدیث میں ہے. سب کہتے ہیں الحمدللہ. ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح نہ ہو. ہمیں 100% یقین ہے، یقین کامل ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں یہ حق راستہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، بالکل حق ہے. اور یہی اتباع صحابہ کرام کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا. تو یہ وہی طریقہ الحمدللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی اسی عقیدے پہ کرے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔